السلام علیکم۔ کلام حق کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے، یعنی حدیث مبارکہ میں ایڑیوں کے خشک رہنے کے لیے کیا حکم ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں ہماری ایڑیاں جب خشک رہ جائیں تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں شریک تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ آپ ہمیں اس وقت ملے جب نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا۔ ہم وضو کر رہے تھے کہ ہم نے پاؤں دھونے کی بجائے پاؤں کا مسح کر لیا تو دور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے ارشاد فرمایا کہ اپنی ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت کو بچاؤ، یعنی اپنی ایڑیوں کو آگ کی ہلاکت سے بچاؤ۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں کا دھونا وضو میں فرض ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پہلے منہ کو دھونا، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ یہ ہمارے وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ باقی سارے کے سارے وضو کے اندر منہ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، گردن کا مسح کرنا، یہ ساری سنتیں ہیں۔ ان 4 فرضوں میں سے اگر کوئی ایک فرض ہم سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وضو مکمل نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کسی نے موزے پہنے ہوں تو ان موزوں پر مسح کرنا جو ہے وہ جائز ہے، ورنہ جب اپنی ایڑیوں کو ہم اپنے وضو کے وقت اپنے پاؤں کو دھوئیں تو اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں، یہاں تک کہ ہماری ایڑیاں خشک نہ رہ جائیں، کیونکہ اس سے ہمارے خشک رہ جانے کی وجہ سے ہمارا وضو نامکمل ہوگا۔ اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جس کی ایڑیاں وضو کرتے وقت خشک رہ جاتی ہیں اس کو آگ جہنم کی آگ چھوئے گی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وضو مکمل کریں۔ دوسرا یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی غلطی پر ہو تو تنبیہ کے طور پر اس کو بتا دینا اور اس کو برے رستے سے ہٹانا اور اس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔